السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مطلب ہے تمہارا میں شادی کر لوں اس لڑکے سے؟ سحر نے غصے میں پوچھا، آنکھوں میں بے یقینی کا سمندر چھپائے ہوئے۔ وہ سامنے کھڑا تھا، چپ اور بے حس، جیسے کچھ بھی اہم نہ ہو۔ چند لمحے خاموشی میں بیت گئے، پھر اس نے نرمی سے کہا، اگر تمہیں پسند ہے تو کر لو۔ سحر کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ میری شادی ہو رہی ہے اور تم ایسے بات کر رہے ہو جیسے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہ ہنسا نہیں، رویا بھی نہیں، بس ایک عجیب سی خالی مسکراہٹ چہرے پر پھیل گئی۔ مجھے خوشی ہوگی، اس نے جواب دیا، جیسے کوئی فرضی بات کر رہا ہو، دل میں چھپی تکلیف کو لفظوں میں چھپاتے ہوئے۔ سحر کا دل دھڑکنے لگا، اس کی آنکھوں میں سوال تھے، دل میں بغاوت تھی۔ خوشی؟ کیا واقعی؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا، کیا یہ تمہاری سچائی ہے یا بس ایک دکھاوا؟ مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف خاموشی سے پلٹا اور چلا گیا، اور سحر کی دنیا اس لمحے میں بکھر گئی۔ سسٹر، ایک لڑکی کے ہاتھ سے بہت زیادہ خون نکل رہا تھا۔ جلدی ہو، زخم شاید بہت گہرا ہے۔ آواز میں گھبراہٹ تھی اور سحر فوراً بھاگتی ہوئی آئی۔ جب اس نے لڑکے کو دیکھا تو خون واقعی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے خون کی سرخ قطرے فرش پر گر رہے تھے، جیسے وہ لمحہ بہ لمحہ کمزور ہو رہا ہو۔ سحر نے جلدی سے پٹی نکالی اور اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے پٹی باندھنے لگی۔ یہ کیسے ہوا؟ آپ کو چوٹ کیسے لگی؟ سحر نے پریشانی میں سوال کیا، مگر لڑکے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چپ چاپ کھڑا تھا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر الفاظ کہیں کھو گئے ہوں۔ سحر نے ایک بار پھر غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی، اور ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی چین پکڑی ہوئی تھی۔ چین اس کے ہاتھ کے گرد لپیٹی ہوئی تھی، شاید وہیں سے چوٹ لگی ہو۔ سحر کا دھیان اچانک اس کے گلے کی طرف گیا، جہاں ایک اور چین جھول رہی تھی، اور کان میں ایک بڑی بالی بھی تھی۔ اس کا حلیہ کسی گنڈا ٹائپ لڑکے جیسا لگ رہا تھا، جس کا لباس اور انداز معمول سے بالکل مختلف تھا۔ سحر کا دل ایک پل کو دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے کچھ لمحوں کے لیے سب کچھ چھوڑ کر اس لڑکے کو غور سے دیکھا، جیسے اس کی زندگی کی کہانی اس کے چہرے پر لکھی ہو۔ وہ خون سے لت پت ہاتھوں کے ساتھ کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خاموشی اور بیزاری تھی۔ تمہیں چوٹ کیسے لگی؟ سحر نے دوبارہ پوچھا، لیکن وہ اب بھی خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ کوئی درد کا اظہار، نہ کوئی خوف۔ پٹی باندھنے کے بعد لڑکا چپ چاپ پلٹا اور بنا کچھ بولے چل دیا۔ سحر حیران اور کچھ حد تک پریشان کھڑی رہی۔ اس کے دماغ میں ہزاروں سوالات گردش کرنے لگے۔ وہ کون تھا؟ اس کی یہ حالت کیسے ہوئی اور کیوں اس نے کچھ نہیں کہا؟ لڑکا آہستہ آہستہ دور ہوتا گیا اور سحر کی آنکھوں میں ایک گہری تشویش چھوڑ گیا۔ سحر کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنی بھابھی کے ساتھ رہتی تھی۔ سحر نے اپنی زندگی میں بہت مشکلات دیکھی تھی، اور اب وہ نرسنگ کر کے اپنا خرچہ خود پورا کرتی تھی۔ لیکن بھابھی کا رویہ کبھی بھی اس کے ساتھ ہمدردانہ نہیں تھا۔ بھابھی ہر وقت اس پر ظلم کرتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹنا اور کاموں کا بوجھ ڈالنا اس کا معمول تھا۔ ایک دن جب سحر نے کام پر جانے کے لیے تیاری کی تو اس نے اپنی بھابھی سے کہا، بھابھی چھوٹو کو میرے ساتھ بھیج دو، وہ مجھے کلینک تک چھوڑ آئے، میرے پاس وقت کم ہے۔ یہ بات سحر اکثر کہتی تھی، لیکن جواب ہمیشہ وہی ہوتا تھا۔ بھابھی نے بے نیازی سے کہا، خود چلی جاؤ، کوئی ضرورت نہیں چھوٹو کو بھیجنے کی، تمہیں اپنے کام خود کرنے چاہیے۔ سحر نے دکھ بھری نظروں سے بھابھی کی طرف دیکھا، لیکن کچھ بول نہ سکی۔ اس کے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی، لیکن اس نے اپنے چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ بھابھی کی باتیں کانوں میں گونج رہی تھی، جیسے وہ ہر دن اس کے صبر کا امتحان لے رہی ہو۔ سحر خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی، دل میں یہ سوچتے ہوئے کہ شاید ایک دن اس کی زندگی میں بھی سکون اور عزت کا کوئی لمحہ آئے گا۔
سحر واپس آ رہی تھی۔ آج اسے کلینک میں دیر ہو گئی تھی۔ عشاء کا وقت ہو رہا تھا اور سڑکیں سنسان تھیں۔ ہر طرف خاموشی کا عالم تھا اور سحر تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اچانک کچھ لڑکے اس کے سامنے آ گئے اور اسے گھیر لیا۔ ارے اکیلی جا رہی ہو؟ ایک لڑکے نے طنزیہ لہجے میں کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دوسرے لڑکے نے اس کا دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی۔ سحر کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی لیکن بے بس تھی۔ اچانک کہیں سے ایک نوجوان لڑکا تیزی سے آیا اور ان اوباش لڑکوں کو دھکیل دیا۔ شرم نہیں آتی؟ چھوڑ دو اسے، اس نے غصے سے کہا اور لڑکوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ لڑکے ہڑبڑائے اور اس نوجوان کی موجودگی دیکھتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے۔ سحر نے گہرے سانس لیتے ہوئے خود کو سنبھالا اور اس لڑکے کی طرف دیکھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جسے اس نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا جب اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ سحر حیران رہ گئی۔ اس کے دل میں خوف کم ہوا اور اس کے چہرے پر تشکر کا رنگ چھا گیا۔ شکریہ، سحر نے دھیرے سے کہا۔ اس کی نظریں شرم اور احسان مندی سے جھکی ہوئی تھی۔ آپ نے وقت پر آ کر مجھے بچا لیا، لڑکے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ سحر نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ لڑکا کچھ لمحے چپ رہا، پھر نرمی سے بولا، زریاب۔ سحر نے دل میں اس کا نام دہراتے ہوئے ایک نئی شناسائی محسوس کی۔ ہر روز صبح وہ لڑکا زریاب سحر کے گھر کے موڑ پر کھڑا ہوتا۔ جیسے ہی سحر گھر سے نکلتی، وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑتا اور اسے کلینک تک چھوڑ آتا۔ اور رات کو بھی جب سحر اپنی نرسنگ کی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر کلینک سے نکلتی تو زریاب وہیں آس پاس موجود ہوتا۔ وہ ہمیشہ سحر کی حفاظت کے لیے تیار رہتا، جیسے اس کی زندگی کا مقصد سحر کی دیکھ بھال کرنا ہو۔ زریاب اسے ہمیشہ سسٹر کہہ کر بلاتا، جیسے باقی لوگ کلینک میں اسے سسٹر کہہ کر بلاتے تھے۔ سحر کو یہ بات عجیب لگتی لیکن وہ زیادہ دھیان نہیں دیتی۔ کبھی کبھار جب سحر اس سے پوچھتی، تم روزانہ یہ کیوں کرتے ہو، میری دیکھ بھال کیوں کرتے ہو، تو زریاب ہنس کر کہتا، تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ اگر کوئی کچھ بولے یا تنگ کرے تو مجھے بتاؤ، میں خود اس کو دیکھ لوں گا۔ سحر کے دل میں زریاب کے لیے عجیب سی کشش پیدا ہو رہی تھی، مگر وہ اپنی زبان سے کچھ نہ کہتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کتنی مشکل ہے اور زریاب کا یوں ہر روز اس کے ساتھ ہونا بھی لوگوں کی نظروں میں آ چکا تھا۔ محلے کی عورتیں اکثر سحر کو طنزیہ نگاہوں سے دیکھتی اور چپ کے باتیں کرتی۔ یہ نرسیں بھی عجیب ہوتی ہیں، نہ شرم نہ حیا۔ کوئی کہتا ہر روز ایک ہی لڑکی کے ساتھ نظر آتی ہے، کوئی نہ کوئی چکر ہے ضرور۔ یہ باتیں محلے میں عام ہو چکی تھی۔ جب سحر گھر آتی تو اس کی بھابھی بھی اس پر خوب طنز کرتی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ روزانہ وہ لڑکا تمہیں چھوڑنے آتا ہے، کیا سوچے گا محلہ؟ تمہاری وجہ سے میری بھی عزت خاک میں مل گئی ہے۔ بھابھی کی آواز میں غصہ اور نفرت ہوتی۔ سحر چپ چاپ سب کچھ سنتی، آنکھوں میں ایک اداس خاموشی اور دل میں ایک ناگوار سی بے بسی لیے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں، نہ ہی اس کے پاس ایسی طاقت تھی کہ وہ اپنی بھابھی یا محلے والوں کے طعنوں کا سامنا کر سکے۔ وہ اندر ہی اندر یہ سب سہتی رہتی، لیکن زریاب کی موجودگی اسے کسی نہ کسی طرح حوصلہ دیتی۔ وہ جانتی تھی کہ زریاب اس کے لیے کچھ خاص سوچتا ہے اور شاید ایک دن یہ سب کچھ بدل جائے، لیکن فی الحال اس کی زندگی کا ہر دن ایک نئی آزمائش تھا۔ زریاب اکثر سحر سے کہتا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا پلیز سسٹر، لیکن سحر ہمیشہ خاموش رہتی اور مسکرا کر ٹال دیتی۔ ایک دن سحر کافی پریشان تھی، اس کا سر جھکا ہوا تھا اور آنکھوں میں فکر کی جھلک نمایاں تھی۔ کلینک میں بھی اس کا دل کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس دن اسے اپنی یونیورسٹی کی فیس جمع کروانی تھی،
لیکن پیسے کم تھے اور بابی نے کسی طرح کی مدد سے انکار کر دیا تھا۔ سحر سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے، لیکن زریاب سے مانگنے کا خیال بھی اسے شرمندگی میں مبتلا کر دیتا تھا۔ زریاب نے سحر کی پریشانی کو بانپ لیا۔ سسٹر، کیا بات ہے؟ آج تم کچھ زیادہ ہی خاموش ہو۔ کیا بابی نے پھر کچھ کہا ہے؟ سحر نے نظریں جھکا کر آستہ سے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس فیس دینی تھی، لیکن اب دیر ہو چکی ہے۔ سیمیسٹر نکل گیا۔ زریاب نے غور سے سحر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ تھا، لیکن وہ کچھ کہنے سے گریز کر رہی تھی۔ زریاب نے آستہ سے کہا، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں تمہاری مدد کر سکتا تھا۔ سحر نے فوراً کہا، نہیں زریاب، میں تم سے پیسے نہیں مانگ سکتی، یہ میرا مسئلہ ہے، میں خود حل کروں گی۔ زریاب نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، تم ہمیشہ یہی کہتی ہو، لیکن میں جانتا ہوں تم مدد مانگنے سے کتراتی ہو۔ زریاب ہمیشہ کلینک کے باہر کھڑا ہوتا۔ جب بھی سحر ڈیوٹی سے فارغ ہو کر نکلتی، وہ اس کی حفاظت کے لیے آتا تھا، لیکن کبھی سحر کو محسوس نہیں ہونے دیتا کہ اس کی موجودگی ضروری ہے۔ ایک دن سحر نے زریاب کو بتایا کہ اس کے گھر والے اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ زریاب نے ہنس کر کہا، دنیا جو چاہے سوچے، تمہیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک دن سحر نے زریاب کو بتایا، میرے لیے ایک رشتہ آیا ہے، لڑکا آرمی میں ہے، کافی اچھا ہے، بابی کہہ رہی ہے کہ مجھے ہاں کر دینی چاہیے، تمہارا کیا خیال ہے؟ زریاب نے سحر کی بات سن کر کچھ لمحوں کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر مسکراتے ہوئے بولا، اگر تمہیں پسند ہے تو ٹھیک ہے، ہاں کر دو۔ سحر نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ زریاب نے نرمی سے کہا، اعتراض کیوں ہوگا، تم میری بہن ہو اور میں تمہارے لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچوں گا۔ سحر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے دکھ اور حیرت دونوں عیاں ہو گئے۔ اس نے آستہ سے کہا، تم مجھے ہمیشہ سسٹر کہہ کر بلاتے تھے، کیا تم واقعی مجھے بہن سمجھتے ہو؟ زریاب نے گہری سانس لی اور سچائی سے کہا، ہاں سحر، میں تمہیں بہن مانتا ہوں، جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی تم میری ذمہ داری ہو، میں تمہیں ہر حال میں محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں۔ سحر کا دل دھڑکنے لگا، اس نے زریاب کی باتوں میں ایک عجیب سا خلوص اور سچائی محسوس کی، مگر دل کے کسی کونے میں یہ بھی خیال آیا کہ شاید وہ خود سے کچھ چھپا رہا ہے۔ وہ یہ سوال دل میں رکھ کر چپ ہو گئی۔ زریاب نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، دیکھو، تمہاری خوشی میرے لیے اہم ہے، اگر وہ لڑکا تمہارے لیے صحیح ہے اور تمہارے لیے اچھا سوچتا ہے تو میں بھی خوش ہوں گا۔ سحر نے آنکھوں میں ہلکی نمی کے ساتھ زریاب کی طرف دیکھا، لیکن کچھ کہے بغیر خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ زریاب کی باتیں سچ ہیں، مگر دل میں ایک نہ کہی ہوئی بات باقی رہ گئی تھی۔ سحر نے مسکراتے ہوئے زریاب سے کہا، تمہارے جیسے بھائی کو اللہ سلامت رکھے، اللہ ہر بہن کو تم جیسا بھائی دے۔ زریاب نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر آستہ سے بولا، جیسے تم مجھے سمجھتی ہو میں ویسا نہیں ہوں۔ سحر نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ زریاب کی آنکھوں میں یکدم آنسو آ گئے، اس کی مضبوط آواز میں ایک لرزش محسوس ہونے لگی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، جیسے اس کے دل کا بوجھ اس کی زبان تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہو۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور بولنا شروع کیا، میری ایک بہن تھی، میرے بابا کا انتقال ہو گیا تھا اور امی مجھے ہر روز کہتی تھی، زریاب بہن جا رہی ہے، اس کے ساتھ جو اسے ٹیوشن چھوڑو۔ زریاب کی آواز بھرا گئی۔ سحر نے اس کی طرف غور سے دیکھا، وہ محسوس کر رہی تھی کہ زریاب کے دل میں کوئی گہرا دکھ چھپا ہوا ہے۔ زریاب نے اپنی بات جاری رکھی، لیکن میں سنتا نہیں تھا، ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے سے ٹال دیتا تھا۔ ایک دن امی نے بہت اصرار کیا اور میری بہن نے بھی کہا کہ مجھے چھوڑنے چلو، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ میں اپنے کمرے میں سوتا رہا، یہ سوچ کر کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ خود ہی چلی جائے گی۔ زریاب کی آواز میں درد اور پچھتاوا واضح تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو مزید بھرنے لگے۔ عشاء کے وقت
امی نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ تمہاری بہن ابھی تک گھر واپس نہیں آئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا اور فوراً اسے تلاش کرنے نکل گیا۔ میں نے ہر جگہ دیکھا، ہر گلی، ہر سڑک پر گیا، لیکن کہیں اس کا پتہ نہیں تھا۔ سحر خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس کے دل میں بھی ایک عجیب سا درد ابھر رہا تھا۔ زریاب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بامشکل اپنی بات جاری رکھی۔ آخرکار میں نے اسے ایک ویران جگہ پر پایا۔ میری بہن وہاں بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے جسم پر کوئی کپڑے نہیں تھے اور اس کا جسم زخموں سے چور تھا۔ وہ آخری سانسیں لے رہی تھی۔ زریاب کی آواز رک گئی۔ سحر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زریاب کے دل میں اتنا گہرا زخم چھپا ہوگا۔ میں اسی لمحے مر گیا تھا سحر۔ زریاب کی آواز ٹوٹ چکی تھی۔ میری بہن مر گئی، اور اس دن کے بعد سے میری ماں نے مجھ سے کبھی بات نہیں کی۔ انہیں لگتا تھا کہ میں ہی اس کا مجرم ہوں، اور شاید وہ ٹھیک ہی تھی۔ اگر میں اسے چھوڑنے جاتا تو شاید وہ بچ جاتی۔ سحر کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس کے دل میں زریاب کے لیے بے پناہ ہمدردی اور دکھ کا احساس جاگا۔ اس نے آہستہ سے کہا، زریاب، تم نے ایسا نہیں چاہا تھا، یہ قسمت کا کھیل تھا۔ زریاب نے سر جھکا لیا اور بولا، شاید، لیکن میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اس لیے جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو تمہیں بہن کی طرح محسوس کرتا ہوں۔ میں اپنی بہن کو تو نہیں بچا سکا، لیکن شاید تمہاری حفاظت کر سکوں۔ سحر کی شادی کا دن آیا تو ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ سحر خوبصورت سرخ جوڑے میں ملبوس دلہن بنی بیٹھی تھی، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ خوش بھی تھی اور دل کے کسی کونے میں زریاب کی فکر بھی تھی، جو اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ رہا تھا۔ زریاب بھی اس دن خوش نظر آ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے اس نے اپنی بہن کو خوشیوں کی منزل تک پہنچا دیا ہو۔ سحر کی رخصتی کا وقت قریب آ رہا تھا اور اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ زریاب نے سحر کو ایک محبت بھری نظر سے دیکھا اور دل میں دعا کی کہ سحر ہمیشہ خوش رہے۔ جب سحر کو رخصت کرنے کا وقت آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے ایک خوبصورت زندگی انتظار کر رہی تھی۔ زریاب نے اسے گاڑی تک چھوڑا اور اس کے دل میں ہزاروں دعائیں تھیں۔ سحر نے گاڑی میں بیٹھتے وقت زریاب کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کے جذبات ابھر آئے۔ اس نے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے کہا، زریاب، تم نے ہمیشہ میری حفاظت کی ہے، ہمیشہ میرے ساتھ رہے ہو۔ میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تمہیں ہر خوشی دے اور تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ زریاب نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری دعائیں میرے لیے سب کچھ ہیں سحر۔ اب تم اپنی نئی زندگی شروع کرو اور ہمیشہ خوش رہو۔ سحر نے دل میں ایک بار پھر دعا کی اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ رخصتی کا لمحہ کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ سحر اس وقت شدت سے محسوس کر رہی تھی، لیکن دل میں یہ اطمینان بھی تھا کہ اس کا سفر ایک اچھے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سحر کا سسرال بہت اچھا تھا۔ اس کے شوہر اور سسرال والے نہایت محبت کرنے والے اور خیال رکھنے والے لوگ تھے۔ سحر کی زندگی میں خوشیوں کا ایک نیا دور شروع ہو چکا تھا، اور وہ دل سے اپنے شوہر اور سسرال کے ساتھ خوش رہنے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور سحر کی زندگی میں خوشیوں کا اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ہر دن اس کی زندگی میں ایک نئی مسکراہٹ لے کر آتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی تمام تکالیف اور ماضی کی مشکلات کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اب اس کی زندگی کا ہر لمحہ سکون اور خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ زریاب بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا تھا۔ اس نے سحر کو ہمیشہ بہن کی طرح سمجھا اور اس کی حفاظت کی، اور اب وہ سحر کی خوشیوں میں خوش تھا۔ اس کے دل میں اب وہ بوجھ نہیں تھا جو وہ اپنی بہن کی موت کے بعد محسوس کرتا تھا، کیونکہ سحر کی خوشی نے اس کے دل کو سکون دیا تھا۔ ایک دن سحر نے زریاب کو فون کیا اور کہا، زریاب، میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کرتی رہوں گی۔ تم نے ہمیشہ مجھے بہن کی طرح سمجھا اور میری حفاظت کی، اور میں تمہارے لیے دل سے دعا کرتی ہوں کہ تمہیں زندگی میں ہر وہ خوشی ملے جس کے تم حقدار ہو۔ زریاب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم خوش رہو سحر، یہی میرے لیے سب سے بڑی دعا ہے۔ یوں سحر کی زندگی میں خوشیوں کا سفر جاری رہا اور زریاب کو بھی سکون مل گیا۔ دونوں نے اپنی اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ کر سکون اور خوشی پا لی تھی۔ یہ ایک نئی شروعات تھی جہاں دونوں کے دل مطمئن تھے اور ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھرپور تھی۔
یہ کہانی ایک خوشگوار انجام پر ختم ہوئی جہاں ہر کردار کو اس کا سکون اور خوشی مل گئی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔